السلام علیکم ناظرین، آج ہم دہشت گردی کے اوپر بات کریں گے اور پاکستان کے اندر ایک بڑھتی ہوئی لہر ہے انتہا پسندی کی، دہشت گردی کی، جس کے اوپر زیادہ لوگ بات نہیں کر رہے۔ اور اس وقت بنو کے اندر جو وہاں پہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں نے طالبان کے کچھ قیدی وہاں پہ رکھے ہوئے تھے، وہ اس وقت وہاں پہ سینٹر کے اندر بغاوت کر کے قبضہ انہوں نے کر لیا ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے سینٹر پہ، اور لکی مروت میں 4 پولیس مین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور یہ کوئی انہونی واقعہ نہیں ہے، بہت عرصے سے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کیونکہ افغانستان کے اندر طالبان جیتے ہیں، تب سے پاکستان کے اندر بھی تحریک طالبان پاکستان مضبوط ہو رہی ہے، انتہا پسندی مضبوط ہو رہی ہے۔ اور اس کی کچھ مثالیں آپ کو ملیں گی۔ پچھلے سال 1.5 سال کے اندر محسن داوڑ ایک M.N.A ہیں، وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ان کی اپنی جان کو بھی خطرہ ہے، اور کئی اور لوگ جو ہیں وہاں پہ سول سوسائٹی کے لوگ وہ مارے گئے ہیں پختونخوا کے اندر۔ پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ سوات کے اندر، بنو کے اندر اور کئی اور جگہوں کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر ہزاروں لوگوں نے مظاہرے کیے کہ بھئی ہمیں طالبان نہیں چاہیے، ہمیں دہشت گرد نہیں چاہیے، کیونکہ پچھلے 15-20 سال میں ان کی زندگیاں جو ہیں تباہ ہوئی ہیں دہشت گردی کی وجہ سے۔ یا انہیں دہشت گرد مارتے تھے، یا ریاست پاکستان مارتی تھی، یا امریکہ ڈرون حملوں سے مارتا تھا، تو لوگ تنگ تھے، وہ جنگ نہیں چاہتے، اور اس کی وجہ سے ایک بہت بڑے پیمانے پہ مظاہرے ہوئے۔ اس میں نہ صرف منظور پشتین، محسن داوڑ اور باقی PTM کے لوگ گئے، بلکہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی گئے، فرحت اللہ بابر صاحب گئے۔ اس کے علاوہ PTI کے ایک لیڈر مراد سعید، وہ بہت کھل کے سامنے آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں طالبان کی طرف سے، اور سوات کے اندر پھر سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے طالبان کی حکومت آ رہی ہے۔ اب اس میں ہمارے لیے جو معاملہ ہے وہ نہ صرف فوجی معاملہ یعنی ایک سیکیورٹی کے پرسپیکٹو سے ایک ایشو بن چکا ہے، بلکہ ایک نظریاتی معاملہ بھی بن گیا ہے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے 20-25-30 سالوں سے، بلکہ اگر آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، تو افغان جہاد سے ایک یہ بات کی ایک ہمارے دماغوں میں ڈالی گئی ہے کہ ہمیں افغانستان کو سمجھنے کے لیے پشتون کلچر کو سمجھنا پڑے گا، جس کے اندر جہاد بڑا اہم ہے، جس کے اندر ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ مسلح جد و جہد بہت اہم ہے، اور اس کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے کہ افغانستان کی اندرونی حالات کیا ہے۔ اور بیرونی حالات سمجھنے کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ افغانستان پہ حملہ کرنا چاہتی ہیں، اس پہ قبضہ کرنا چاہتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمیں وہاں پہ جہادی تنظیموں کی حمایت کرنی چاہیے۔ یہ جو بیانیہ ہے سارا، یہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں شروع ہوا، جب سور انقلاب آیا افغانستان کے اندر، ایک سوشلسٹوں نے حکومت بنائی، مزدوروں نے حکومت بنائی، اور پیچھے ان کے تھا روس، سوویٹ یونین۔ اور پاکستان نے ایک بہت بڑی میرے خیال میں غلطی کی کہ اس کے بجائے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی حکومت آتی ہے کابل میں، ہم ان کے ہمسائے ہیں، ہم نے ان سے اچھے تعلقات رکھنے ہیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم افغانستان پہ اپنی اجارہ داری قائم کریں۔ اور اس کے لیے جنرل ضیاء الحق نے کوئی مسلم دنیا سے مدد نہیں مانگی، بلکہ امریکہ سے مدد مانگی۔ امریکہ کا مسئلہ تھا روس کے ساتھ، تو امریکہ نے پاکستان کے اندر جہادی کیمپوں کو بنانے کے لیے اربوں خربوں ڈالر لگائے۔ CIA کا جو سب سے بڑا آج تک آپریشن رہا ہے وہ افغانستان میں رہا ہے بذریعہ پاکستان، اور وہ 1980 کی دہائی میں رہا ہے، جس میں CIA نے پاکستان کے اندر جہادی کیمپ لگائے، اور جہادی کیمپ بنانے کے بعد یہاں پہ جہادی تیار کر کے افغانستان میں بھیجے، اور وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات میں ان کی حمایت کی۔ یعنی جس کو ہم جہاد سمجھتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی خلافت نہیں، کوئی شریعہ نہیں، کوئی قرآن و سنت نہیں، بلکہ CIA تھی اور امریکہ تھا۔ اور اس کی وجہ سے روس تو ہار گیا افغانستان میں، اور امریکہ کی بھی دلچسپی افغانستان سے ختم ہو گئی۔ لیکن ہمیں کیا نقصان ہوا کہ ہم نے اپنے ہاں جہادی ایک پورا کلچر بنا دیا، کلیش اینڈ کاف کلچر، ہیروئن کلچر، جہادی کیمپ،
اور اس کی وجہ سے ہم پھنس گئے ایک پوری ایک پولیٹیکل اکانومی کے اندر جس میں جہاد بہت سینٹرل تھا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہی ہم نے اپنے جو غریب ترین نوجوان ان کو ہم نے تیار کر کے پہلے افغانستان بھیجا, اور پھر اس کے بعد انہی کو ہم نے کشمیر میں بھی بھیجنا شروع کر دیا 90 کی دہائی میں. لیکن اس کا نہ افغانوں کو فائدہ ہوا, نہ کشمیریوں کو, نہ پاکستانیوں کو. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان جو ہے اس کے اندر دہشت گردی بڑھ گئی اور اس کے اندر انتہا پسندی بڑھ گئی. اور 2001 کے یا 9/11 کے واقعات کے بعد پاکستان کے اوپر جب پریشر آیا کہ ہم اس پالیسی کے خلاف جائیں جو ہم جہادیوں کو کی حمایت کر رہے تھے, تو اس وقت بھی ہم نے کوئی بحث نہیں کی. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم ذرا دیکھیں کہ ہم نے 70 کی دہائی میں, 80 کی دہائی میں کیا کچھ کیا ہے, 90 کی دہائی میں کیا کچھ کیا ہے. راتوں رات ایک فون کال پہ جو جنرل مشرف کو آئی 9/11 کے بعد, اس پہ انہوں نے پالیسی چینج کی, اور وہی جو کل کو جہادی تھے ان کو ہم نے دہشت گرد قرار دیا, اور امریکہ کی جنگ میں ہم کود پڑے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے ایک ڈوئل پالیسی, ایک ڈبل گیم ہماری ریاست نے کی, جس میں کچھ لوگ جو تھے وہ حمایت کر رہے تھے امریکہ کی, جو ہماری ٹاپ لیڈرشپ تھی, یعنی امریکہ کو ڈرون حملے کی بھی اجازت دے دی, امریکہ کو بیس بھی دے دیا, آپ نے کئی بیسیں دے دی پاکستان کے اندر. آپ نے کہا کہ جی ہم پوری طرح سے امریکہ کی جو جنگ ہے افغانستان میں ہم اس کی حمایت کر رہے ہیں. اور دوسری طرف ہم نے وہ بھی ایک پوری پالیسی رکھی کہ چند ہمارے لوگ وہ بھی رہیں جو کہ امریکہ کے جو خلاف لڑ رہے ہیں یا افغان حکومت کے خلاف جو لڑ رہے ہیں, جو اپنے آپ کو مجاہدین کہہ رہے ہیں یا طالبان کہہ رہے ہیں, ہم ان کی حمایت بھی جاری رکھیں. یہ ڈبل گیم تھی جس میں ہمیں امریکہ سے ڈالر بھی لے رہے تھے, دوسری طرف ہم جہاد کا چورن بھی بیچ رہے تھے. اور بہت عرصے تک ہم یہ کھیل کھیلتے رہے, لیکن بعد میں 2008-9 میں ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے اپنے گلے یہ کھیل پڑ رہا ہے. اور سوات اور اس کے بعد بنیر تک طالبان, ایک نیا گروپ تحریک طالبان پاکستان, وہ بنیر تک پہنچ گیا اور اس نے قبضے کر لیے ہمارے اپنے علاقوں میں. اور پھر بہت بڑا ملٹری آپریشن ہوا 2009 میں, جس کے بعد ہم نے تحریک طالبان کو سوات سے کلیئر کیا. اس کے باوجود ہمارے جو نظریاتی پالیسی ہے, یعنی ہماری جو سوچ ہے تبدیل نہیں ہوئی. ہم نے پھر بھی کہا کہ دیر از گڈ طالبان اینڈ بیڈ طالبان. گڈ وہ ہیں جو پاکستان کے ساتھ ہیں, اور بیڈ وہ ہیں جو طالبان کے ساتھ, جو افغانستان میں لڑ رہے ہیں. تو یہ پالیسی جو تھی, یہ گڈ اور بیڈ طالبان کی, یہ ہمیں پہلے بھی 2009 میں بھی اس نے ہمیں نقصان پہنچایا, لیکن اس کے بعد مسلسل 2010, 11, 12 میں, اگر آپ لوگ میری عمر کے ہیں, تھوڑے سے بڑی عمر کے ہیں یا اس سے بڑی عمر کے ہیں, تو آپ کو یاد ہوگا کہ مسلسل دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے. میں 2008 میں مجھے یاد ہے میں پاکستان واپس آیا تھا اپنا بیچلرز کر کے امریکہ سے, اور میں کلاس پڑھا رہا تھا, ایک دھماکے کی آواز آئی تھی. اسکول میں پڑھا رہا تھا اور ہمیں کلاس کو ختم کرنا پڑا تھا لاہور کے اندر. میں لاہور کی بات کر رہا ہوں. اور ایک یہ عام بات تھی, دھماکے ہو رہے تھے لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد میں, پشاور میں, کوئٹہ میں. اور اس کے بعد جو یہ ساری پالیسی ڈوئل پالیسی تھی, اس کا جو ہمیں ایک بڑی مثال ملتی ہے وہ ہے اے پی ایس کا واقعہ, آرمی پبلک اسکول 16 دسمبر 2014 میں, جہاں پہ 132 اسٹوڈنٹس کو طالبان جو ہیں دہشت گرد, وہ گن ڈاؤن کر دیتے ہیں, وہ انہیں قتل کر دیتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ نہ صرف پاکستان پورا صدمے میں گیا, بلکہ پوری دنیا پریشان ہوگی کہ کوئی بھی ملک اپنے بچوں کو اس طرح کیسے مرنے دے سکتا ہے. اور اس کے بعد ہم سے وعدہ کیا گیا کہ اب ہم اپنی پالیسی بدل رہے ہیں, ہم دہشت گردی کے خلاف ایک پوزیشن لے رہے ہیں. اور ہم سب نے سپورٹ کیا کہ ٹھیک ہے جی, آپریشن ضرب عضب ہو رہا ہے, ہم اپنے فوجیوں کے ساتھ ہیں, ہم اپنے سپاہیوں کے ساتھ ہیں, کیونکہ ہمارے سپاہیوں کے بھی کٹے ہوئے سروں کے ساتھ ان طالبان نے فٹ بال کھیلا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سپاہیوں کو بھی چھوڑا. راولپنڈی کے اندر ایک مسجد کے اندر انہوں نے حملہ کر کے جرنیلوں کے بچوں کا بھی قتل عام کیا تھا. تو پھر یہ تو ہم سب پاکستانیوں کا مسئلہ ہے, تو ہم ساتھ ہیں, ہم لڑیں گے.
اور پھر بہت سارے ہمارے جو جوان ہیں وہ ضرب عزم شہید ہوئے، انہوں نے لڑائی لڑی، لیکن ہماری جو لیڈرشپ تھی اس کی پالیسی پھر بھی نہیں بدلی۔ بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ ابھی بھی امید میں تھے کہ ہم کسی طرح افغانستان کو کنٹرول کریں، اور جب پچھلے سال 2021 میں طالبان واپس آ رہے تھے تو بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر بھی باہر بھی کہتے کہ پاکستان کی حمایت کر رہا ہے، اور یہ میں نے ٹویٹر پہ یہ کہا تھا کہ یہ بہت غلط ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہم سروں سے فٹ بال کھیل رہے تھے ان کی ہمیں حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ عثمان لالا شہید وہ بھی یہ بات کر رہے تھے، جو پختونخوا عوامی ملی پارٹی کے سینیٹر تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ یار یہ ہمیں سپورٹ، یہ اس پالیسی کی حمایت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کل کوئی ہمارے گلے پڑے گی۔ لیکن بہرحال ہم سب کو کہا گیا کہ یہ غدار ہیں۔ اور علی وزیر جو ایم این اے ہیں الیکٹڈ، جن کے اپنے خاندان میں 17 لوگ شہید ہوئے ہیں دہشت گردی سے لڑتے ہوئے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پالیسی غلط ہے اور ہم واپس طالبان کی طرف جا رہے ہیں اور ہمیں کھل کے طالبان کے خلاف آنا چاہیے، اور ان کو بھی ہم نے گرفتار کر لیا۔ آج بھی وہ جیل میں ہیں، آج بھی جیل میں ہیں۔ احسان اللہ احسان جو اے پی ایس کا قاتل تھا، ماسٹر مائنڈ تھا، وہ اس وقت جیل سے باہر ہے اور علی وزیر جیل میں ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ہیں ترجیحات کیا ہیں۔ بہرحال پچھلے سال طالبان نے قبضہ کر لیا کابل میں، افغانستان کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے طالبان ہے بروکن دا شیکلز آف سلیوری، انہوں نے جو غلامی کی زنجیریں ہیں وہ توڑ دی ہیں، یہ خان صاحب نے کہا۔ اور جب ہم نے اس پہ تنقید کی تو ہمارے اوپر اتنی تنقید ہوئی کہ آپ پاکستان کے دشمن ہیں کہ اس وقت آپ طالبان کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور ہمارا کہنا یہ تھا کہ طالبان ایک بہت ہی میڈیول، بہت ہی جابرانہ قسم کا نظام لا رہے ہیں افغانستان کے اندر، اور وہ اب کھل کے بات ہو گئی ہے کہ عورتوں کے کوئی حقوق نہیں، یہاں تک کہ عورتوں کے سکول بھی انہوں نے ختم کر دیے افغانستان میں۔ اگر میں امریکہ ہوتا اور میرا ہوتا کہ میری چاہت ہوتی کہ مسلمانوں پہ قبضہ کروں، مسلمانوں کے اوپر حاوی ہوں، تو میں تو یہ کہتا کہ یار کاش ان کے بچے سکول نہ جائیں، کاش ان کا کوئی تجارت نہ ہو دنیا کے ساتھ، کاش یہ اپنے لوگوں کو کوئی حقوق نہ دیں، کوئی ان کی انڈسٹریل پالیسی نہ ہو، معاشی پالیسی نہ ہو۔ وہ سب کچھ طالبان کر رہے ہیں جو کوئی دشمن چاہ سکتا ہے، ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں، انہوں نے قبضہ کر لیا۔ ہم نے کہا بلے بلے ہمارا قبضہ ہو گیا۔ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ چلے گئے کابل، اور انہوں نے کہا کہ کوئی فکر نہ کریں، معاملات جو ہیں وہ انڈر کنٹرول ہیں۔ انڈر کنٹرول یہ ہیں کہ اس وقت پاکستان کے جو پختون علاقے ہیں وہاں پہ طالبان پہنچ چکے ہیں، وہ وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں۔ سی ٹی ڈی کا انہوں نے اس وقت جو آفس ہے بنو میں اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، لکی مروت میں انہوں نے پولیس مین کو شہید کیا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے بہت سارے سول سوسائٹی کے لوگوں کو شہید کیا ہے، اور اس میں میں ایک مثال پہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ میرا اپنا بہت ہی پیارا ایک لڑکا اسٹوڈنٹ جو لاہور میں پڑھ رہا تھا، سنید داوڑ، اس کی وہ بہت ایک پروگریسو لڑکا تھا، اور اس کی خواہش یہ تھی کہ پختون علاقوں میں اور پورے پاکستان میں امن ہو، اور وہ ہمارے ساتھ، ہم پنجابیوں کے ساتھ اس کا بڑا ہی اچھا رویہ تھا، مل کے ہم کام کرتے تھے، ہر چیز میں، ہر ایونٹ پہ وہ آتا تھا، وہ عورت مارچ میں بھی آتا تھا، وہ اقلیتوں کے حقوق پہ بھی آتا تھا، وہ جب پشتونوں کے ساتھ، بلوچوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی اس پہ بھی آتا تھا، وہ پنجابی ورکروں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی تھی اس پہ بھی بولتا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کے لیے لیٹر لکھے کہ میری زندگی کی بڑی خواہش یہ ہے، اس نے فیس بک پہ لیٹر لکھا کہ میری جو بچیاں ہیں، اس کی کچھ بچیاں بھی ہیں، بیٹیاں ہیں، اور اس نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میری بیٹیاں جو ہیں وہ ان کو وہ حقوق ملے جو مردوں کو مل رہے ہیں۔ اتنا نفیس، اتنا اچھا انسان، وہ اپنے ایگزامز ختم کر کے جون 2022 میں واپس جاتا ہے فاٹا، اور اس کو وہاں پر اس کو اپنے 4 دوستوں سمیت طالبان ٹارگٹ کل کر کے شہید کر دیتے ہیں۔ یہ ہے حقیقت اس وقت۔ وہ ہمارا جو دوست، وہ بچہ، وہ ایک نوجوان جس کی خواہش تھی کہ ہم ہر جو لسانی گروہ ہے اس کو جوڑ کے ایک پرامن پاکستان بنائیں، اس کو طالبان شہید کر دیتے ہیں، اور مین سٹریم میڈیا کے اندر اس پہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ وہ ظاہر ہے اس کے بعد پورے سوات سے لے کر بنو سے لے کر ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن اس کی کوئی
کو اسی کوریج نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارا بیانیہ یہ تھا کہ ابھی بھی طالبان ہمارے دوست ہیں. تو اختتام کرتے ہوئے اس ویڈیو کو میں کہنا چاہوں گا کہ ہم لڑ سکتے ہیں طالبان سے. اس وقت اگر آپ دیکھیں پشتون علاقوں میں تو ہزاروں لاکھوں لوگ نکلے ہیں طالبان کے خلاف. لوگ طالبان کے خلاف ہیں، لوگ نہیں چاہتے جنگ، لوگ نہیں چاہتے انتہا پسندی، لوگ نہیں چاہتے دہشت گردی. لیکن جب تک باقی پاکستان خاموش رہے گا، لاہور خاموش رہے گا، کراچی خاموش رہے گا، اسلام آباد خاموش رہے گا، تب تک دہشت گردی بڑھتی رہے گی. آپ یہ سوچ لیں کہ یہ کوئی مسئلہ کسی ایک بارڈر ریجن کا نہیں. ہمارے کئی لیڈران شہید ہوئے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی شہید کیا گیا. ہر لیڈر کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے. تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کس قسم کا پاکستان دینا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے آنے والے نسلوں کو. دہشت گردی سے بھرا ہوا پاکستان میرا خیال کوئی بھی اب پاکستانی نہیں چاہتا. کوئی بھی طالبان کی خاطر اپنا مستقبل قربان نہیں کرنا چاہتا. اور میں ایک اور بات کر دوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ طالبان جو ہیں وہ کیونکہ امریکہ دشمن ہے اس لیے سامراج مخالف ہیں، اس پہ ہم ایک اور ویڈیو بھی بنائیں گے. لیکن میں اتنا بتا دوں کہ سامراج مخالفت کا مطلب ہے مزدوروں کے حق میں جانا، عورتوں کے حق میں جانا، کسانوں کے حق میں جانا، طلباء کے حق میں جانا، اقلیتوں کے حق میں جانا، کمزوروں کے حق میں جانا، اور پھر امریکہ IMF وغیرہ سے آپ مزاحمت کرنا. لیکن یہ لوگ کسی بھی پروگرام کے تحت نہیں آئے، کسی بھی انقلابی پروگرام کے تحت لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے نہیں آئے. ان کا سارا جو نزلہ ہے وہ عورتوں پہ، اقلیتوں پہ گرتا ہے. اور یہ امریکہ کے ماضی میں بھی پٹھو رہے ہیں. امریکہ کے پیسے سے انہوں نے جہاد کیا تھا 80 کی دہائی میں. آج بھی یہ امریکہ بہادر کی طرف دیکھ رہے ہیں. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے انقلابی جدوجہد سے یا سامراج مخالف جدوجہد سے. تو جب تک ہم اپنے آپ کو نظریاتی طور پہ کلیئر نہیں کریں گے کہ ہم ان دہشت گردوں سے جو لڑائی ہے وہ ہمیں لڑنی ہے، نہ صرف جسمانی طور پہ، ملٹری طور پہ، بلکہ نظریاتی طور پر بھی ہمیں ان سے لڑنا ہے، تب تک ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. فاشزم سے جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر اس میں یا آپ ختم ہو جاتے ہو یا آپ انہیں ختم کر دیتے ہو. ہم فاشزم سے لڑ رہے ہیں، ہمیں کھل کے بات کرنی ہے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمیں ڈرنا نہیں. ہمارے ملک کا مستقبل اور ہمارے خطے کا مستقبل طالبان کی شکست سے جڑا ہوا ہے. اگر ہم نے مغرب کا یا کسی کا بھی مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں اس فرسودی سوچ کو، اس انتہا پسند سوچ کو ہرانا پڑے گا. اور وہ کون ہرا سکتا ہے؟ وہ میں اور آپ ہرا سکتے ہیں. جو سوچنے والے لوگ ہیں وہ ہرا سکتے ہیں. اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ریاست پہ پریشر ڈالیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات نہ کریں، بلکہ ایک کھل کے سٹینڈ لیں، تاکہ سنید داوڑ اور اس طرح کے کئی لوگ جو شہید ہوئے ہیں اب صرف اس لیے کیونکہ وہ عورتوں کے حقوق میں یا وہ ایک بنیادی انسانی حقوق میں یقین رکھتے تھے، ان کو ہم انصاف دلا سکیں اور ایک ایسا معاشرہ قائم کر سکیں جس میں ہر انسان برابر ہو. بہت بہت شکریہ، اور سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو.